تراشتا ہے سفر از قلم فاخرہ جبین پارٹ 3۔ اب میں کیا بتاؤں تمہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی تمام نصیحات کو مفلوج تصور کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہنس سکتا ہے، نہ رو پاتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی کچھ محسوس کرنے کے قابل رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی، نہ کسی کے آنسو، نہ مسکراہٹ، نہ کسی کی ہمدردی دل کو بھاتی ہے، اور نہ ہی محبت کا اظہار، بلکہ کبھی کبھی تو اس بات پر بھی شک ہونے لگتا ہے کہ اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میری بھی تمام حسیات مفلوج ہو چکی ہیں، مگر اب میں یہاں بیٹھ کر خود کو اس برفاب ہوا میں ٹھٹھرتے دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں، گویا ابھی میں زندوں کی صف میں کھڑی ہوں۔ میں نے گرم کافی کے بڑے بڑے گھونٹ لیے، اس کی گرمی نے اس سردی میں کافی سہارا دیا تھا مجھے۔ شانزی یہ تم ہی ہو نا؟ قدرے حیران لہجے میں کہا گیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر آنے والے شخص کو دیکھا اور کافی کا آخری گھونٹ حلق سے نیچے اتارا، اور یہ آخری گھونٹ بے حد تلخ ثابت ہوا تھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی سردی میں؟ وہ پریشان و متحیر چہرہ لیے میرے سامنے آ بیٹھا تھا۔ میں نے گہرا اور طویل سانس کھینچ کر موسم کی ساری کھونکیاں اپنے اندر جذب کر لینی چاہیے۔ کیا بیمار ہونے کا ارادہ ہے؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے میں ہمیشہ ارادتاً بیمار ہوتی رہی ہوں۔ بہت بری بات ہے شانزے، یہ تو سراسر خود عزتی ہے۔ اور گوڈ، کیا دنیا کے باقی سب کام ختم ہو گئے ہیں جو ہر بندہ مجھ پر ریسرچ کرنے چلا آ رہا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پھر میز پہ پٹکا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ڈھیٹ ابن ڈھیٹ بنا پیچھے چلا آیا تھا۔ رات کافی بیت گئی ہے، اب سیدھی گھر جانا۔ مسٹر، تم میرے گارڈین نہیں ہو، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، میں سختی سے کہہ کر گاڑی میں بیٹھی تھی، پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ میری اس حرکت پر وہ زیر لب مسکرایا تھا اور پھر ایک لمحے کے لیے کھڑکی میں جھانکا تھا۔ سنو، اپنا خیال رکھا کرو۔ اس کے لہجے سے زیادہ اس کی نگاہوں میں نرمی تھی۔ انگشت میں چابی لگاتا میرا ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکا تھا۔ معلوم نہیں کیوں کبھی کبھی یہ شخص مجھے بالکل پاپا کی طرح لگتا تھا، ویسا ہی لونگ، ویسا ہی کیئرنگ، مگر اس کو ناپسند کرنے کے لیے یہ جواز کام تھا کہ یہ احتشام احمد کا بیٹا ہے۔ میں نے سلگتی نگاہوں سے سائیڈ مرر میں ولید احتشام کی مدھم ہوتے عکس کو دیکھ کر سوچا تھا، یہ آج کل تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ گھر پہنچ کر میں ابھی اپنے پاؤں بھی جوتوں کی قید سے آزاد نہیں کر پائی تھی کہ مما میرے حساب پر سوار ہونے کے لیے آپ پہنچی تھی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ تم صبح ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گئی تھی، لنچ پر بھی تم نہیں آئی، اور اب تم رات کے 11 بجے آ رہی ہو، جبکہ ہم لوگ ڈنر سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ مما، یوں مڈل کلاس لوگوں کی طرح پوچھ گچھ کرنا آپ کو قطعاً زیب نہیں دیتا، اور جس کلاس سے ہم تعلق رکھتے ہیں وہاں اگر کوئی فرد رات کے 1 بجے بھی گھر میں داخل ہو تو بھی یہ پوچھنا حماقت سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں سے آ رہا ہے، کہاں گیا تھا اور کیوں گیا تھا۔ میں نے زہر کند لہجے میں انہی کے الفاظ دہرائے تھے جو وہ ہمیشہ پاپا کے سوال پر کہا کرتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور اگلے ہی لمحے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ آر یو آل رائٹ؟ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو میرے سے؟ یس، آئی ایم پرفیکٹلی آل رائٹ، اور اس لہجے میں بات کرنا تو میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں نے ان کی حیران آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی جرات سے کہا تھا، اور اسی جرات پر مما کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ تم بے حد گستاخ اور بدتمیز ہوتی جا رہی ہو شانزے، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہو تم؟ جب سے احتشام احمد اس گھر میں آئے ہیں تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کاروبار کی ہمیں الف بے نہیں آتی، ہم کیسے اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ الٹا سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا، اور ایک وقت آتا کہ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے اونے پونے داموں فروخت کر کے اسی 2 کروڑوں کے کوارٹر میں جا پڑے ہوتے ہم۔ ایسے میں اگر میں نے احتشام احمد سے شادی کر لی تو کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ تمہیں تو اس شخص کا شکر گزار ہونا چاہیے جو… اسٹاپ اٹ مما، میرے سامنے اس شخص کے قصیدہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس احتشام احمد کے سامنے جائیں اور جی بھر کر اس کے شکر گزار ہو لیں، تاکہ بدلے میں آپ کو مزید آزادی مل سکے، آپ جی بھر کر منمانی کر سکیں اور وہ کبھی میرے پاپا کی طرح آپ پر روک ٹوک کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ میں نے شدید غصے میں مٹھیاں بھینچتے ہوئے بمشکل کہا، اور پھر بھاگ کر ٹیرس پر آ گئی کہ اگر میں وہاں کھڑی رہتی تو شاید اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکتی۔ کاش میں کہیں چھپ سکوں، کسی ایسی جگہ جہاں اس عورت کی پرچھائی بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے جو بدقسمتی سے میری ماں کہلاتی ہے۔ ٹھنڈی ایک گرل سے پشت ٹکا کر میں نے پوری شدت سے خواہش کی تھی، بعض لوگوں کی زندگیوں میں خوشیوں کا حصہ وہ تھوڑا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں سے ان ادھوری ناتمام خوشیوں کا حصہ بھی ختم ہو گیا ہے جو کبھی پاپا کی زندگی میں مجھے نصیب تھی۔ شاید اسی کو مقدر کا بانجھ پن کہتے ہیں کہ آپ نہ جرم کرنے والوں میں سے ہوں نہ جرم سہنے والوں میں سے۔
مگر جب فیصلہ آئے تو معلوم ہو کہ ساری کی ساری سزا آپ کے حصے میں آئی ہے۔ خوشیوں کی، خوابوں کی، خواہشوں کی، مسکراہٹوں کی، عمر قید کی سزا، ہر پل ذہن و دل پر پڑنے والے یاد کے کوڑوں کی سزا، مال و متاع چھین جانے کی سزا، اور سب سے اذیتناک سزائے موت جو جسم کو نہیں روح کو سہنی پڑتی ہے، اور بیچاری روح سانسوں کا پھندا گلے میں ڈالے عمر بھر زندگی اور موت کے درمیان لٹکتی رہ جاتی۔ تو کیا میں بھی اپنے قدم کبھی زمین پر نہیں جما سکوں گی؟ کوئی خوف دھیرے دھیرے میرے وجود پہ سایہ کرنے لگا تھا۔ میں بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت احتیاط سے کیوٹکس لگاتی ونیزا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کچھ نہیں، میں نے مزمل سے انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میرا خیال ہے اب تم شاور لے لو، کچھ دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج اس کی منگنی کا فنکشن تھا، اس لیے میں یونیورسٹی سے سیدھی یہیں چلی آئی تھی، اور اس پہ توقع مجھے سامنے پا کر پھپھو کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ وہ کتنی دیر مجھے سینے سے لگائے پیشانی پہ پیار کرتے ہوئے پاپا کو یاد کرتی رہی۔ پاپا پھپھو سے چھوٹے تھے، مگر ہمیشہ انہوں نے بڑے بھائی کی طرح پھپھو کا خیال رکھا تھا، اور پھر چونکہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے ان کی آپس کی محبت کی بھی مثال نہ ملتی تھی۔ پھپھو کی اس طرح رونے پر پاپا کی یاد جیسے ایک دم تازہ ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں ہم سے بچھڑے ایک سال نہیں، ایک لمحہ گزرا ہے۔ پھپھو اس طرح مت روئے، پاپا کو تکلیف پہنچے گی، اور یوں بھی خوشی کا موقع ہے۔ میں نے پاپا کی یاد میں بہنے والے سارے آنسو مقدس موتیوں کی طرح اپنی پوڑوں پر سمیٹ لیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ تو نارمل ہو گئی تھی، مگر میرا سکون درہم برہم ہو چکا تھا، اور اب کتنی ہی دیر سے آرام کی خاطر لیٹے رہنے کے باوجود میرا دماغ اپنے ہی بنے ہوئے سوچ کے جال میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ شاور لے کر میں باہر نکلی تو ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا کہ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی ہے۔ ونیزا اپنے میک اپ میں مصروف ہو گئی تو میں ڈرائر سے بال خشک کر کے ونڈو میں آ گئی تاکہ آنے والوں کا جائزہ لے سکوں۔ پھپھو اور انکل کا دائرہ احباب اگرچہ بہت وسیع تھا، مگر منگنی میں صرف چندہ لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود خاصی رونق اور گہما گہمی تھی۔ پھپھو کو بہت عجلت میں آنے والے مہمانوں کو ریسیو کرتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں کھڑے رہنا فضول ہے، لہٰذا میں ونیزا سے کہتی ہوئی باہر آ گئی، اگرچہ تم وہاں کا ملازموں کا ذمہ تھے، پھر بھی نگرانی تو بہرحال ضروری تھی۔ ونیزا کے باقی کزنز گیسٹ روم میں اپنی نشست سنبھال چکی تھی، یوں بھی وہ مہمانوں کی طرح یہاں آیا جایا کرتی تھی، جبکہ میں نے شاید اپنی آدھی زندگی اپنے گھر میں اور آدھی اس گھر میں گزاری تھی، لہٰذا میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتی ہوئی کچن میں آ گئی، جہاں چائے اور کھانے کی تمام لوازمات کو چیک کر کے میں نے کچھ ہدایات جاری کی اور پھر مطمئن ہو کر گیسٹ روم میں آ گئی۔ کچھ کزنز ونیزا کے پاس جا چکی تھیں، اس لیے میں وہیں بیٹھ کر باقی فرینڈ سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگی تھی۔ اڑے فصیحہ، کتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ پھپھو کی آواز کانوں میں پڑی تو میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سیاہ مکیش لگی ساڑی میں ملبوس مما اور ان کے پیچھے سیاہ ڈنر سوٹ میں احتشام احمد کو دیکھ کر میرے دل پر گھونسا سا آ پڑا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا تھا ایسے ہی ایک فنکشن پر جب میں صبح سے ونیسے کے گھر آئی بیٹھی تھی، میں نے پھپھو کی بے قرار آواز سنی تھی کہ ایمان حسن، کتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ اور اب ایمان حسن کو کبھی نہیں آنا تھا، نہ جلد نہ بدیر۔ محفل کا رنگ کچھ اور پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں وہاں سے اٹھ آئی تھی، اور جب ونیزا کے سسرالیوں کی آمد پر میں ونیزا کو تھامے سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے چونک سی گئی تھی۔ ولید احتشام بڑی بے تکلفی سے ونیزا کے مقدر حماد کے پہلو میں بیٹھا تھا، پر لطف مسکراہٹ چہرے کا احاطہ کی ہوئی تھی۔ ونیزا جی، آپ نے تو ہمیں انوائٹ نہیں کیا، مگر دیکھ لیں ہم آپ کی خوشی میں شریک ہونا نہیں بھولے، اس نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ حماد کا انتہائی قریبی دوست تھا اور اسی حوالے سے حماد کے ساتھ آیا تھا۔ ونیزا کو حماد کے برابر بٹھا کر میں چپکے سے پیچھے کھسک گئی تھی۔ ہنستی کھلکھلاتی اور شوق و شریل لڑکیوں کے درمیان مجھے اپنا گمسم سا وجود کچھ اچھا نہیں لگا تھا، لہٰذا میں ہال کمرے میں ٹیبل سیٹ کروانے لگی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو واپس جا پہنچی اور پھر مووی تصاویر کا ایک طویل سلسلہ میں نے ونیزا کے ساتھ مل کر ختم کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے جانے کا قصد کیا تو میں بھی اس بہانے باہر چلی گئی، اور اس وقت میں برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے لون میں گھومتے پیکوک اور پی ہن کو دیکھ رہی تھی، جن کے سفید پر چاندنی میں نہائے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ جب ونیزا حماد کے ہمراہ چلی گئی، اور جناب یہ ہیں شاہنشاہ ایمان، جو محض اتفاقاً اب تک آپ سے مل نہیں سکی۔ اس نے حماد سے میرا تعارف کروایا۔ افسوس کہ میں آج سے پہلے ان سے نہیں مل سکا۔ حماد نے شرارتی نظروں سے پہلے مجھے اور پھر ونیزا کو دیکھا۔ کاش میں آپ سے یہ کہہ سکتی کہ ایک اور انگوٹھی لے کر شان کو بھی پہنا دیں، کیونکہ
ہم دونوں بآسانی آپ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہیں، مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ یہ میری دور شریک بہن ہے۔ ونیزا کے کہنے پر میرے ساتھ ساتھ حماد نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں بھئی، یہ بچپن میں مجھ سے فیڈر چھین کر سارا دودھ ہڑپ کر جایا کرتی تھی۔ اس کی بات پر حماد کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ ویسے شانزے سے پوچھو، اگر یہ راضی ہو تو میں ابھی انگوٹھی اتار کر وہ اپنی ترنگ میں جو کہنے جا رہا تھا میں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، جبھی تو بے اختیار اسے ٹوک بیٹھی تھی۔ ونیزا، کبھی کبھی تم بغیر سوچے سمجھے بول جاتی ہو۔ میری سنجیدگی پر حماد نے چونک کر مجھے دیکھا۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ، میں تو بس یوں ہی مذاق کر رہا تھا۔ یو آر لائک مائی سسٹر۔ حماد نے میرا سر پکڑ کر ذرا سا ہلایا تو جواباً میں بھی مسکرا دیا۔ اچھا بھئی، اب اجازت، انشاءاللہ پھر کسی دن تفصیلی ملاقات ہوگی۔ حماد نے باقی سب لوگوں کو گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ کر کہا۔ شور، وائی ناٹ۔ میں نے بھی خوش دلی سے کہا اور انہیں رخصت کرنے آگے بڑھی۔ ونیزا اپنی ہونے والی نند کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ویسے حماد، آپ کو ونیزا کیسی لگی ہے؟ چونکہ یہ رشتہ خالص بڑوں کی ایما پر ہوا تھا، اس لیے میں نے حماد کی رائے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس لمبے چوڑے شخص نے مجھے بازو سینے پر لپیٹتے ہوئے کچھ دور کھڑی سفید لباس پہنے پریوں سی ونیزا کو دیکھا اور کچھ لمحوں بعد حلاوت امیز لہجے میں اس نے کہا تھا، ایز فریش ایز ڈیو، ایز انوسینٹ ایز ڈو، ایز فیئر ایز للی۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ہزار جگنو رقصہ تھے۔ ایک طمانینت بخش کیفیت میرے دل میں اترتی چلی گئی اور ان لوگوں کو رخصت کرنے کے بعد جب میں نے ونیزا کو حماد کے رائے سے آگاہ کیا تو اس کی رائے بھانپنے کی کوشش کی تو وہ چند لمحے تفکر کے بعد شرارتی لہجے میں بولی، ایز رچ ایز جوئے، ایز ٹول ایز اسٹیپل۔ او شٹ اپ ونیزا۔ میرے منہ بنانے پر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی اور اس ہنسی کی کھنک نے اس کے دل کے تمام راز مجھ پر افشا کر دیے تھے۔ چلو کمرے میں، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے قدم آگے بڑھا دی۔ میں ہمیشہ ماں کے لمس سے محروم رہا ہوں، مگر اب لگتا ہے ساری تشنگی مٹ گئی ہے۔ ولید احتشام کے الفاظ سن کر میری مسکراہٹ میرے ہونٹوں پہ اچانک ہی دم توڑ گئی تھی۔ چند قدم آگے جا کر منظر واضح ہوا تھا۔ ولید ماما کندھے پر پھیلائے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا، اور اگر اس شخص پر ماما کی اصلیت واضح ہو جائے تو کیا تب بھی یہ ان سے ایسی ہی محبت جتائے گا؟ ونیزا غالباً مجھے بیٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں غائب دماغی سے اس کے برابر بیٹھ گئی اور اپنی طرف برائے چائے کا کپ خاموشی سے تھام لیا۔ ہاں، مجھے بھی تو اتنا فرما بردار پلا پلایا بیٹا مل گیا ہے۔ ماما کا لہجہ محبت و شفقت میں گوندا ہوا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ مجھے بے حد بدمزہ لگا تھا۔ کاش ماما آپ محبت نامی لفظ سے آشنا ہوتی تو جان سکتی کہ آپ نے کتنی محبتوں کو کھویا ہے، اور یہ نئی محبتیں چند روز بعد یہ بھی لید کی طرح آپ کی مٹی سے پسر جائیں گی۔ اور اس لیے کہ محبت بدصورت چہروں پر تو مہربان ہو سکتی ہے مگر بدصورت دلوں پر کبھی مہربان نہیں ہوتی، اور آپ کے سینے میں دھڑکتا دل انتہائی مکروہ اور کریمہ ہے۔ میں ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز چائے کے کپ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی جب ونیزا نے مجھے ٹھوکا دیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں چلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر نظروں کا زاویہ بدلا تو اس لمحے مجھ پر انکشاف ہوا۔ کمرے کے دائیں طرف کاؤچ پر نیم دراز احتشام احمد کے زیر نگاہیں میرے چہرے کو کھوج رہی تھیں۔ میں طویل سانس لے کر ان پر سے نظریں ہٹا کر ونیزا کے ساتھ اوپر چلی آئی تھی۔ ونیزا کی منگنی کی خبر پورے ڈپارٹمنٹ میں پھیل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کلاس روم میں قدم رکھتے ہی ٹریڈ کی فلک شگاف نعرے سے گھبرا کر ہم دونوں باہر نکل آئی تھی۔ اڑے اڑے، بھاگ کہاں رہی ہو تم لوگ؟ علی بھاگ کر ہم لوگوں کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ منگنی کی ہے تم نے؟ کوئی جرم نہیں کیا جو یوں فرار ہو رہی ہو؟ مدیحہ اپنی سیٹ پر سے چلائی تھی اور ونیزا منہ بنا کر کلاس روم میں داخل ہو گئی تھی۔ اوفو، لگتا ہے ونیزا کو انگوٹھی پسند نہیں آئی۔ حیدر حسب عادت روسٹم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ تم سے کس نے کہا؟ ونیزا نے سگوئے۔ تمہاری شکل دیکھ کر تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جی نہیں، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے جناب، انگوٹھی بھی بے حد پیاری ہے۔ اور اس کے ادھورے جملے پر حیدر کھنکھار کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اگر واقعی تمہارے فیونسی بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنی یہ رنگ، تو پھر ہم ڈبل ٹریٹ لیں گے، کیوں شانزے؟ رائمہ نے پہلے بغور ونیزا کی انگلی میں پہنی رنگ دیکھی اور پھر مجھ سے رائے طلب کی، اور میری پرزور تائید پر ونیزا چیخ اٹھی تھی۔ مجبوری ہے بھائی، میں اس معاملے میں پوری طرح ان کے ساتھ ہوں۔ میرے کہنے پر ونیزا نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور پھر ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پروفیسر رانا صادق صاحب سے اجازت لے کے انہیں دعوت دے کر یونیورسٹی میں ہی چھوٹی سی پارٹی کا اہتمام کر لیا تھا، اور بہت احتیاط سے کام لیتے لیتے بھی اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ نوید چپکے سے ارسلان کا لیگ پیس چرا کر سیدھا ہوا تھا تو اس کی پلیٹ سے کیک غائب تھا۔ نیلم اس بات پر شور مچا رہی تھی کہ فہد نے پیزا کے پورے 4 پیس کھائے ہیں جبکہ باقی سب کے حصے میں صرف 2 پیس آئے ہیں۔ سب اسٹوڈنٹ کے اصرار پر کسی گرم مشروب کی جگہ پیپسی کا انتظام کیا گیا تھا، اور اس موسم میں جبکہ آسمان
بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور سرد ہوا جسم سے ٹکرانے پر بے اختیار جھجھری سی آ جاتی تھی۔ جب پیپسی سب کے ہاتھوں میں آئی تو جی بڑھ کر اس شخص کو گالیوں اور کوسوں سے نوازا گیا جس نے سب سے پہلے اس کی نہ صرف فرمائش کی تھی بلکہ سب لوگوں کو پلگلایا بھی تھا۔ بھائی پی لو سب لوگ۔ پارٹی کے اختتام پر گرما گرم چائے میری طرف سے۔ ارسلان نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر سب کو خوش کر دیا تھا اور ان سب کاموں سے فارغ ہو کر پوری یونیورسٹی کا راؤنڈ لینے کی خواہش نوید نے ظاہر کی تھی، اور شاید یہ دن ہی ہر قسم کی بیتوکی حرکتوں تھا جبھی تو ہر کوئی راضی نظر آ رہا تھا۔ نائلہ نے نخرہ دکھانے کی کوشش کی تو فہد جھٹ میدان میں کود گیا۔ جو نہیں آئے گا اسے ہم اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ دونوں کزنز تھے اور ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ بھی تھے، اس لیے ایک دوسرے پر ڈھونس بھی جما لیا کرتے تھے۔ یار اس طرح واک کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ گانا وانا بھی ہونا چاہیے۔ حیدر نے سرد ہوا سے بچنے کے لیے جیکٹ کے کولر کھڑے کیے۔ جی ضرور، اسی سلسلے میں دعوت دی جاتی ہے جناب علی شیر کو۔ ارسلان نے فرضی مائک علی کو تھمایا۔ علی نے ہلکا سا کھنگارا اور پھر پرسود آواز میں گانے لگا۔ ایسا کبھی سوچا نہ تھا، یوں بے وفا ہو جاؤ گے، آگ لگا کے دل میں میرے اور کسی کے ہو جاؤ گے۔ وہ ونیزا کے عین سامنے الٹے قدموں چلتے ہوئے بے حد دکھ سے گا رہا تھا۔ سنو، کہیں یہ ونیزا میں انٹرسٹڈ تو نہیں تھا؟ گانے کے بول سے متاثر ہو کر میں نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ پریشان مت ہونا سسٹر، یہ ہر لڑکی کی انگیج ہونے پر یوں ہی آسودہ ہوتا ہے، حیدر نے تسلی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مٹھی بھر کیشونیٹ اپنی جیب سے میرے ہاتھ میں منتقل کیے۔ اس کی بات سن کر سبھی بے اختیار ہنس دیے تھے، اور جب اس خوشگوار پارٹی کے اختتام پر میں ونیزا کو ڈراپ کر کے چرچ روڈ تک آئی تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ جاتے ہی اپنے بستر میں گھس جاؤں گی، پھر ایک لمبی نیند لوں گی۔ بہت عرصے بعد مجھے اس مخصوص پریشان کن سرد کیفیت کا زور ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا جو پاپا کی ڈیتھ کے بعد سے مستقل مجھے اپنے گھیرے میں لیے رکھتی تھی۔ میری اس تبدیلی کو یقیناً ونیزا نے بھی محسوس کیا تھا، جب بھی وہ اس تمام عرصے میں بغور میرا جزا لیتی رہی تھی کہ آئے مسکراہٹ جبراً میرے ہونٹوں پر سجی ہے۔ یہ واقعی کوئی خوشی دل سے بھی پھوٹی ہے، اور یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ جو لوگ ہماری رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں انہیں ہم کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے درنستگی میں ہم ایسے پیاروں کو بھی اذیت دیتے رہتے ہیں جو در حقیقت ہمارے اندر بستے ہیں، اور جن کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم انہیں دھوکہ دینا بھی چاہیں تو وہ بآسانی دھوکہ کھا جائیں گے، صرف ہمارے اطمینان کی خاطر۔ میں نے موڑ کاٹتے ہوئے سوچا، اور یہ ونیزا بھی تو انہی لوگوں میں سے ہے جس سے میں کچھ چھپانا چاہوں بھی تو جیسے سب خود بخود اس پر عیاں ہو جاتا ہے۔ میں لاشعوری طور پر ہی اس کے متعلق سوچے جا رہی تھی، تبھی اچانک سیاہ چادر میں لپٹائی عورت ایک دم گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ فوری طور پر میرا پاؤں بریک پر نہ جا پڑتا تو گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی۔ گاڑی کے وہیل پوری قوت سے چرچرائے تھے اور آتے جاتے کئی راہگیروں کو متوجہ کر گئے تھے۔ اس احتیاط کے باوجود گاڑی ہلکی سی اس عورت سے ٹکرائی تھی اور وہ اچھل کر کچھ دور جا گری تھی۔ اوہ گوڈ! حادثہ اچانک ہی ہوا کرتا ہے، مگر چونکہ میرے ساتھ یہ پہلا واقعہ ہوا تھا اس لیے میں بے حد مدہوش ہو کر اس عورت کی طرف لپکی تھی۔ اس کے قریب ایک بچہ اوندھے منہ گھر کر زور و شور سے رو رہا تھا۔ غالباً وہ بچہ عورت نے چادر کے نیچے چھپا رکھا تھا، جبھی اس بچے پر میری نظر نہیں پڑی تھی۔ بہرحال اسے کسی راہگیر نے اٹھا کر سیدھا کیا اور میں اس عورت کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، بظاہر تو کسی چوٹ کے سار نہیں نظر آ رہے تھے، وہ غالباً خوف کی وجہ سے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنے گرد پھیلے مجمع کو دیکھا۔ اکثر لوگوں کے چہرے پر ناگواری ضبط ہو کر رہ گئی تھی، ویسے ہی ناگواری جو ایسے موقعوں پر گاڑی میں سوار کسی بھی فرد کے خلاف پیدل چلنے والوں کے چہرے پر بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ پلیز اسے اٹھانے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے ہاسپٹل لے جا سکوں۔ میں نے مدد طلب نظروں سے ان لوگوں کو دیکھا تو ایک دیر عمر شخص فوراً آگے بڑھا۔ اس عورت کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر لٹا کر میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس کا بچہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چپ کروانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت سہما ہوا تھا۔ وہ بمشکل 2.5-3 سال کا ہی تھا اور روتے ہوئے بار بار پلٹ کر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہچکیوں میں متواتر بہتے آنسو نے مجھے قدرے بوکھلا دیا تھا، اس لیے جس پہلے پرائیویٹ کلینک پر میری نظر پڑی تھی میں نے وہیں گاڑی روک دی تھی۔ صرف کمزوری کی وجہ سے اتنی دیر بے ہوش رہی ہے، ورنہ کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی۔ کیوں بی بی، کہیں درد یا تکلیف تو محسوس نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس عورت نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل ہی ہوش میں آئی تھی، اس کی رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ بچے کو گود میں لے کر اس نے تب کرنا چاہا، مگر وہ مسلسل نہیں کہے جا رہا تھا۔ بچے کو ٹھیک طرح سے چپ کرواؤ، وہ کب سے روئے جا رہا ہے۔ مجھے اسے ٹوکنا پڑا تھا، مگر کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ بچے کی پیشانی پر ہونٹ رکھے وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی محسوس ہوئی۔
سنو کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ باجی ابو کی وجہ سے رو رہا ہے اور میرے پاس۔ باقی کی ساری بات اس نے آنسوں کی زبانی کہہ دی تھی۔ اس کی بات سمجھ کر میں نے وہاں کے ایک ملازم سے کچھ فوڈ وغیرہ منگوایا اور جس طرح بچہ ٹوٹ کر کھا رہا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کئی پہروں سے بھوکا تھا۔ مجھے اپنا ایڈریس بتا دو تاکہ تمہیں وہاں تک چھوڑوں۔ کلینک سے باہر نکلتے ہوئے میں نے پوچھا تو اس کے بینان آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئیں۔ باجی میرا کوئی گھر نہیں، میں کہاں جاؤں؟ آنسو ایک بار پھر اس کا چہرہ بھگونے لگے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں یتیم و بے آسرا تھی اور اب بیوہ بھی ہو گئی ہوں۔ باجی پتہ نہیں میرے مقدر اتنے سیاہ کیوں ہیں؟ سسرال والوں نے برداشت نہیں کیا، گھر سے نکال دیا ہے۔ جی اب بتائیں میں کہاں جاؤں، کس گھر کا پتہ بتاؤں؟ اس نے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اپنے سر پر گرا لیے تھے اور ٹوٹ کر رونے لگی تھی۔ پتہ نہیں رب نے مجھ کالے نصیبوں والی کو کیوں بھیج دیا اس دنیا میں۔ مر گئی ہوتی میں بھی اسی دن جب ماں باپ کا سایہ مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ اے ماں کہاں کہاں خوار ہوگی تیری بیٹی۔ وہ عورت جیسے ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی۔ اس عورت کو اپنی ہرما نصیبی پر ماتم کرتے دیکھ کر میرے اندر سے چھن سے کوئی چیز ٹوٹی تھی۔ دیکھو پلیز یوں مت رو، میں نے بہت کمزور سی آواز میں سے چپ کروانا چاہا۔ راہ چلتے کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ میں نے اسے بازو سے تھام کر اٹھایا۔ باجی آپ خدا کا واسطہ ہے میری مدد کریں، آپ کسی امیر گھرانے کی لگتی ہیں، مجھے صرف چھت کا آسرا دے دیں، میں ساری عمر آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، پاؤں دھو کر پیوں گی آپ کے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ رل جائے گا جی، خدا آپ کو اس نیکی کی جزا دے گا۔ وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی اور میں سوچ پڑ گئی تھی گھر میں تو پہلے ہی ملازموں کی ایک فوج موجود تھی، ایسی صورت میں اس عورت کی جگہ کہاں بن سکتی تھی؟ تقریباً تمام کوارٹرز بھی ذیل استعمال تھے اور پھر اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے ایک نظر بچے کے معصوم سے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے شفاق سے خیال میرے ذہن میں آیا تھا اور اسی خیال کی تکمیل کے لیے میں ایک مرتبہ پھر دارالطاف جا پہنچی تھی۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہاں ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ساری بات سن لینے کے بعد جب عاصم نے فورمل سے انداز میں کہا تو میں نے طویل سانس لے کر کرسی چھوڑ دی تھی۔ لو بھائی زہرا اب تم اطمینان سے یہاں رہو، اور عاصم صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ میں نے بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا تو وہ بھی احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔